ایران اسرائیل تنازع اور اس میں ڈیولپمنٹ اب یہ ہے کہ پاکستان نے اسرائیلی حملے کی ہے مذمت، پاکستان نے اسرائیل کے ایران پر حملے پر مذمت کی ہے، اور اسرائیل نے ایران پر گزشتہ رات حملہ کیا، اور اس پہ اب دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی کارروائی علاقائی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ بات کرتے ہیں نمائندہ خصوصی سلمان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سلمان، آگاہ کیجیے گا، پاکستان نے کنڈیم کیا ایران کے اوپر اس حملے کو۔ نیشن کو سب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ پاکستان جو کہ ایران کا بہت امپورٹنٹ ہمسایہ ملک ہے، اور پاکستان کا مسلم دنیا کے اندر، مسلم امہ کے اندر بھی ایک خاص مقام ہے کہ پاکستان کا اس موجودہ صورتحال کے اندر کیا رد عمل آتا ہے، کیونکہ پاکستان جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ایران کا نیبر ہے، اور ایران کے اندر اگر کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کا لامحالہ پاکستان کے اوپر اثر پڑتا ہے، اثر دکھائی دیتا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جانب سے بالکل دو ٹوک واضح الفاظ کے اندر، انداز کے اندر یہ مذمت سامنے آئی ہے۔ پاکستان نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف اسرائیل کی بلا جواز اور غیر قانونی جارحیت کی شدید مذمت کی ہے، اور یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں دفتر خارجہ کی جانب سے، جس نے پاکستان کا ایک آفیشیل موقف جاری کیا، اور اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اس حملے کی جو کہ بلا جواز ہے، غیر قانونی ہے، شدید مذمت کرتا ہے، اور یہ حملے ایران کی خود مختاری اور جو علاقائی سالمیت ہیں اس کی صریحاً خلاف ورزی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے جو بنیادی اصول ہیں ان کی بھی بالکل کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور یہاں پر پاکستان نے جو بہت امپورٹنٹ موقف اختیار کیا ہے، جو کہ نوٹ کرنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت ایران کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے، اور پاکستان نے اسی حق کے تحت بھارت کی جو جارحیت تھی اس کا مقابلہ کیا تھا، بھارت کو دھول چٹائی تھی۔ پاکستان نے وہی حق جو وہ اپنے لیے سمجھتا ہے، وہی حق ایران کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ ایران کو بھی چارٹر کے آرٹیکل، یو این چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے مکمل دفاع کا حق حاصل ہے۔ اور پاکستان نے ایرانی عوام کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کیا ہے، اور کہا ہے کہ جو کھلی اشتعال انگیزیاں ہیں اسرائیل کی جانب سے، پاکستان ان کی دو ٹوک الفاظ میں مذمت کرتا ہے، کیونکہ اسرائیلی کارروائیاں نہ صرف خطے بلکہ اس سے باہر بھی امن، سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرے کا باعث ہیں، اور پاکستان کو اس کے اوپر شدید تشویش ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری سے، اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قانون کا، بین الاقوامی قانون کا تحفظ کریں، اور جیسے کہ یو این چارٹر کی ہم بات کریں تو یو این کا بھی اب فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے چارٹر کے تحت اپنے ممبر ملک ایران کو جو رائٹ آف سیلف ڈیفینس ہے اس کا تحفظ کرے، اور اس جارحیت کو فوری طور پر رکوائے، اور اسرائیل کو اس کے اقدامات کا جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے۔ پاکستان نے نہ صرف اسرائیل کے حملے کی مذمت کی ہے، اسے بلا جواز غیر قانونی قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کا جو حق ہے دفاع کا اس کو تسلیم کیا ہے، اور پاکستان نے واضح کیا ہے کہ یہاں پر ایران کو مکمل اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اور ساتھ ہی یہاں پر میں آپ کو ایک اور اپڈیٹ دوں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بھی ٹویٹ سامنے آ گیا ہے، جس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی اس حملے کی شدید مذمت کی ہے، اور کہا ہے کہ پاکستان اسرائیلی حملے کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ اسرائیل کا حملہ جو ہے وہ ایران کی خود مختاری کی صریحاً خلاف ورزی کرتا ہے۔ اسرائیلی حملہ ناقابل برداشت ہے، ناقابل جواز ہے، قابل مذمت ہے، اور یہ قابل نفرت اقدام ہے جو کہ بین الاقوامی قانون کی بنیادیں ہلا دینے کے مترادف ہے۔ یہ بیان دفتر خارجہ نے جاری کیا ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ٹویٹ کے حوالے سے، اور جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت نے انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، اور یہ اقدام خطے کے امن اور عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے پاکستانی حکومت، پاکستانی عوام کی طرف سے ایرانی حکومت اور ایران کے عوام کے ساتھ بھی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو یہ دونوں سٹیٹمنٹس جو ہیں، پاکستان کے دفتر خارجہ کا بیان اور اس کے ساتھ ساتھ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو کہ پاکستان کے وزیر خارجہ بھی ہیں، ان دونوں بیانات کے اندر پاکستان نے آفیشلی ایران کے اوپر اسرائیل کے حملے کی شدید مذمت کی ہے، بلکہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اس کو قابل نفرت اقدام قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ اسرائیلی حملہ در حقیقت بین الاقوامی قانون کی بنیادیں ہلا دینے کے مترادف ہے، کیونکہ اس سے جیسے کہ ہم دفتر خارجہ کی اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اس سے نہ صرف خطے کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر جو پہلے سے ہی شدید تناؤ کے اندر مبتلا ہے، غزہ کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، شام کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، ترکی اور جو اس کے ہمسایہ ممالک کے درمیان ٹینشن یا کشیدگی تھی وہ بھی آپ کے سامنے تھی۔ تو پہلے سے ہی خطہ جو کہ بہت ایک والیٹائل ریجن کہلاتا ہے، یہاں پر اگر کشیدگی ہوگی، یہاں پر اگر اس قسم کی اشتعال انگیزیاں ہوں گی، تو یہ صرف اور صرف اس خطے تک کنٹین نہیں رہے گا، اس خطے تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ یہ خطے سے باہر بھی پھیل سکتا ہے۔ تو اس تمام اقدام کی پاکستان کی جانب سے شدید ترین الفاظ کے اندر مذمت کی گئی ہے، اور عالمی برادری سے کہا گیا ہے، خاص طور پر یو این سے کہا گیا ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور اپنے چارٹر کا
जो आर्टिकल 51 है उसके तहत ईरान को उसका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है, माफ कीजिएगा, वो भी पाकिस्तान ने तस्लीम किया है और कहा है कि ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान के अवाम, पाकिस्तान ईरान की हुकूमत के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करता है। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।